تو صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جو اللہ کا حسن انتخاب ہے اور قرآنی جماعت ہے، یہ تاریخی نہیں۔ اس لیے ان کو قرآن کے ترازو میں تو تولا جائے گا، تاریخ کے ترازو میں نہیں۔ آپ نے ہیرا، جوہر، موتی، سونا، چاندی تولنا ہو تو وہ صراف کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جو کسوٹی ہے اس پر آپ اس کو پرکھیں گے، تولیں گے۔ اگر آپ وہ سونے کی ڈلی لے کر یہ سامنے لکڑی کا ٹال ہے اس کے پاس چلے جائیں، اے تول دو، تو اس کا کیا وزن بنے گا؟ تو تاریخ کے کنڈے پر صحابہ کو نہیں تولنا، اسے قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے۔ مقام صحابیت، اس دور میں جتنے فتنے ہیں سب سے اہم فتنہ اور بدترین فتنہ صحابہ پر تنقید کا ہے۔ اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تک دین پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ صحابہ ہیں، اور جب موقع کے گواہ پر تنقید کر دی جائے اور گواہ مجروح ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی نبوت کی بقا، اسلام کی بقا، قرآن کی بقا صحابہ کی عظمت میں ہے۔ اگر صحابہ پر جرح کر دی جائے تو نہ قرآن باقی رہے گا، نہ نبوت باقی رہے گی، نہ دین باقی رہے گا۔ اس لیے مقام صحابیت کو سمجھنا، پہچاننا ضروری ہے۔ صحابی کا لفظ صحبت سے ہے۔ صحبت ایک ہوتی ہے صحبت جو تم کھاتے ہو، جس کو تم سرید کہتے ہو نا، یہ ڈیرہ غازی خان والے، ڈیرہ اسماعیل خان اس طرف اسے یہ لئے والے بھی پکاتے ہیں، اسے صحبت کہتے ہیں، سا کے ساتھ۔ وہ صوب سے ہے، کپڑے سے باریک سی روٹی بنتی ہے اور اسے شورمے میں بھگو کے چوری بنائی جاتی ہے اور اسے کھایا جاتا ہے۔ تو یہ صحبت سنگت اور دوستی کے معنی، جس کے معنی ہے دوستی کے، یعنی صحابہ وہ مقدس جماعت ہیں جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے چنا۔ اس لیے صحابی کے لیے رؤیت شرط نہیں، صحبت شرط ہے۔ بعض دفعہ صحابہ کی تعریف یہی ہوتے ہیں نا جو حضور کو دیکھے نہیں، جو حضور کی صحبت حاصل کرے۔ اس میری تعریف سے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی شامل ہو جائیں گے کہ صحبت تو مل گئی تھی، ورنہ دیکھنا کہو تو پھر وہ انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ ایسے ایک صحابی کو حضرت وحشی کو حضور نے فرمایا تھا ادھر بیٹھا کرو۔ اب وہ نہ حضور کا چہرہ دیکھتا تھا نہ حضور اسے دیکھتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، اس لیے کہ ان کو صحبت حاصل ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ اس وقت تھے جب حضور کا دور نبوت تھا، یہ اپنے علاقے میں تھے، بعد میں آئے تھے۔ حضور نے حضرت عمر کو ان کے سلام دیے تھے اور حضرت عمر سے فرمایا اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا۔ نبی کی صحبت دنیا کی تمام نعمتوں اور عبادتوں سے بڑھ کر نعمت اور عبادت ہے۔ صحابہ کی عظمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں، حضور کی صحبت کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے اعمال پر بحث کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ولی کو ولی مانتے ہیں ذکر کی وجہ سے، آپ نے اس کے ذکر پر تو تنقید کر دی تو اس کی ولایت کو آپ نے مجروح کر دیا۔ مثال کے طور پر حافظ کو آپ نیک صالح مانتے ہیں قرآن ضبط کی وجہ سے، قرآن اس کا کچا ہو گیا تو آپ نے اس کے ضبط کا انکار کر دیا تو اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی۔ عالم کو آپ عالم مانتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے، یہ ایک عمل ہے، آپ نے کسی کے علم پر تنقید کر دی، اسے تو یہ مسئلہ نہیں آتا تو اس کا علم مجروح ہو گیا۔ صحابہ کے عمل سے بحث ہی نہیں ہے، بس وہ کچھ بھی کریں۔ ایک بات ہے کہ نبی کی صحبت ان کو مل گئی تھی، وہ ہمیں نہیں ملی، جو عظمت ان کو ملی ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے عمل سے بحث نہیں۔ تو صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جو اللہ کا حسن انتخاب ہے اور قرآنی جماعت ہے،
یہ تاریخی نہیں، اس لیے ان کو قرآن کے ترازو میں تو تولا جائے گا، تاریخ کے ترازو میں نہیں۔ آپ نے ہیرا، جوہر، موتی، سونا، چاندی تولنا ہو تو وہ صراف کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جو کسوٹی ہے اس پر آپ اس کو پرکھیں گے، تولیں گے۔ اگر آپ وہ سونے کی ڈلی لے کر، یہ سامنے لکڑی کا ٹال ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اے تول دو، تو اس کا کیا وزن بنے گا؟ تو تاریخ کے کنڈے پر صحابہ کو نہیں تولنا، اسے قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے۔ اس لیے ان کے تاریخی اعمال پر بحث نہیں ہے کہ تاریخ نے یوں لکھا ہے، تاریخ نے یوں کہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ایک تاریخ قباحت بیان کرتی ہے۔ اب ہے آپ پر یعنی منحصر، قرآن کو مانتے ہو تو پھر تاریخ کو چھوڑ دو، اور اگر تاریخ پر یقین ہے تو پھر قرآن کو چھوڑ دو۔ مومن یہی کہے گا کہ میں اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔